جو ہندوستان کی بدنامی کے لیے ہی امیش دیوگن روحانی ماحول کو خراب کرنے کے لیے ہی اور خواجہ غریب نواز ہندوستان کے سب سے بڑا صوفی سند ان کے شان میں گستاخی کرنے کی جو آپ ہندوستانی ہو آپ کی نظریہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے مجھ سے جو سوال کیے وہ بڑا نازک اور بڑا سنجیدہ ہے، کیونکہ ایک شخص جو ایک بڑے نیوز چینل کا نیوز اینکر ہے جس کا نام امیش دیوگن ہے، جس نے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی اور نازیبا الفاظوں کا استعمال کیا، اور جس کی میں بہت پرجوش طور پر اس کی مخالفت کرتا ہوں اور اس چینل کی بھی مخالفت کرتا ہوں اور اس نیوز اینکر کی بھی مخالفت کرتا ہوں جس نے اتنے بڑے روحانی پیشوا اور روحانی ہستی کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ تو حضرت دراصل ہمارا ہندوستان کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں ہر پیر ولی سادھو سنت صوفیوں کی بڑی عزت اور توقیر ہوئی، اور بنا مذہب و ملت ہر روحانی پیشواؤں کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور یہ جو امیش دیوگن ہے اس کی تعلیمات اور اس کے سنسکار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی صوفی بزرگوں کی صحبت سے اس کا گھرانہ مستفیض نہیں ہے، اس لیے انہیں اتنی بڑی بزرگ ہستی سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری کی شان میں گستاخی کی۔ جیسا خواجہ غریب نواز کا ایک قول ہے کہ سورج کا جو مذہب ہے روشنی دینا ہے، تو ویسا ہی میں اس ہندوستان میں آیا ہوں تو میں مثل سورج بن کے آیا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے، پوری مانو جاتی کے لیے، جس کے اندر ہندو مسلمان سکھ عیسائی پارسی یہاں تک کہ جانوروں پر بھی اور ہر چیز پر آپ نے مثل سورج روشنی دی۔ اور غریب نواز کا مسلک یہ ہے اور ان کا مشرف یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ روشنی پھیلانا، جیسا سورج کا مذہب ہے روشنی پھیلانا، ایسا ہی غریب نواز کا مشرف اور مسلک ہے روشنی پھیلانا۔ اس لیے ہندوستان کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے صوفیوں کے اندر ایک صوفی جو صوفی اعظم اور صوفی اکبر ہے ہندوستان کے، جو معین الدین حسن سنجری ہے، ان نے تو اندھیری گھٹاؤں کو ختم کر کے، ہندوستان کی ظلمت کو ختم کر کے، ہندوستان کے اندر سے غلط رواجوں کو ختم کیا گیا اور ختم کر کے ان نے انسانیت کا درس دیا، اندھیری زندگی کے اندر روشنی دی۔ جیسا بارش پھولوں پر برسنے کے ساتھوں ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہیں، تو ویسا ہی معین الدین حسن سنجری ہندوستان آ کر جو ٹوٹے ہوئے دل تھے ان کو دوبارہ جوڑا ہے اور روحانی فیض ایسا عطا کیا ہے کہ لوگ اس سے آج تک فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آج بھی ان کے آستانے سے پورا زمانہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہے، جو اندھیرے دل ہیں، ان میں روشنی آتی ہے ان کے آستانوں سے۔ اور امیش دیوگن جیسے بد کردار بد عمل جن کا سنسکار سے کوئی دور تک کا تعلق نہیں ہے، ہندوستان کے سنسکرتک معاملوں سے ان کا کوئی دور تک بھی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، اپنے چینل کو بڑے انداز پہ پیش کرنے کے لیے، ہندو مسلمانوں کی ایکتا کو ختم کرنے کے لیے، ہندوستان کے اندر ان نے طرح طرح کے ہندو مسلمان فسادات کیے، اور اب جا کے یہ لوگوں نے اب روحانی معاملات پر آ گئے، روحانیت کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی ہندو مسلم ایکتا کو اب کیسے ختم کیا جائے، تو اب ان نے روحانی پیشوا خواجہ معین الدین حسن سنجری کی شان میں گستاخی کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس دربار سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی پارسی سب لوگ منسلک ہیں، اور زیادہ تر اس دربار سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے سب سے زیادہ فیض ہندوؤں کو پہنچا ہے، کیونکہ ہندو جو عقیدت رکھتے ہیں معین الدین حسن سنجری کے تعلق سے، وہ امیش دیوگن جیسے لوگوں کو پتہ ہے، اور ان کے پیچھے جن بدماشوں کا ہاتھ ہے جو اتنی اس کو چینل پر آ کے اتنے بڑے سنت کی شان میں، یہ خالی غریب نواز کی توہین نہیں ہے، یہ جتنے ہندوستان کے جتنے سنت ہیں ان سنت کی توہین ہے، جس میں گرو نانک دیو جی بھی آ گئے، جس کے اندر سنت کبیر داس بھی آ گئے، جس میں سائی بابا بھی آ جائے، جس میں گجنن سوامی بھی آ جائے، جس میں سوامی سمرتھ بھی آ گئے، سارے جتنے بھی روحانی ہستی اور جتنے سادھو سنت ہیں ان سنت کی بے عزتی ہے، بلکہ غریب نواز کی نہیں ہے، تمام ہندوستان کے جتنے بھی اولیاء اللہ صوفی سنت ہیں ان سبوں کی بے عزتی ہے اس کے اندر، کیونکہ انہیں خالص
سرکار غریب نواز پر انگلی نہیں اٹھایا بلکہ ہندوستان کے تمام سنتوں پر انگلی اٹھایا اور انگلی اٹھا کے ان کی بے عزتی کی. ایسے شخص کے لیے ہندوستان کے قانون میں یہ بات ہے کہ سادھو سنت کی توہین کرنے والے اور ان کے گستاخ کو سزا ملنی چاہیے. میں ہندوستان کے قانون کا بہت احترام اور عزت کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس بدبخت کو, اس گستاخ کو, جس کا کوئی کلچر سے تعلق نہیں ہے, ہندوستان کی کلچر سے یہ واقف نہیں ہے, ہندوستانی تہذیب سے یہ واقف نہیں ہے, اس بدماش نے اس ہندوستان کے سورج کو للکارا ہے اور ان کی روشنی کو دنیا کے سامنے غلط ثابت کرنے کی کوشش کیا. ارے لٹیرے وہ نہیں ہیں, یہ اس لٹے ہوئے دیش کو نے آباد کیا. لٹیرے تو تم تھے جو اس دیش کو لٹا کر مغلوں کو دیا. تم نے مغلوں کو بلانے والے تم لوگ تھے. ہندوستان کے اندر مغلوں کو لا کر لوٹ کے لے کے جانے کا معاملہ تم نے پیش کرا. غریب نواز نے اس لوٹے ہوئے چمن کو آباد کیا. تو یہ ہندوستان کا فیض, ہندوستان پر خاص غریب نواز کا فیض ہے. ہندوستان کو اثر دوبارہ فیضیاب کیا, اس کو آباد کیا. اور اس ہندوستان کو غریب نواز سے پہلے ہندوستان کو سونے کی چڑیا نہیں بولا جاتا تھا. ہندوستان کو سونے کی چڑیا جب بولا گیا جب سرکار غریب نواز اس ہندوستان میں آ گئے. اس کو مثل ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا غریب نواز نے اور اس کو آباد کیا. اور ہندوستان کے ہر ایک انسان کو انسانیت سکھائی, ان کو روحانیت سکھایا, انہی کے مذہب سے تعلیمات دی اور ان کو یہ بتایا کہ آپ جس مذہب میں ہوں, جیسے بھی ہو, اس کو مضبوطی سے پکڑ کر, اور اس کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ انسان کو انسان جانو, اور انسان کو جب آپ انسان جانیں گے تو تب تم پر قدرت کی, پرماتما کی مہر ہوگی, کرم ہوگا. تو غریب نواز نے جو دھرم سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کو دھرم سے جوڑا, اور جو انسانیت سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کو انسانیت پر لایا, اور ہندوستان کو پوری دنیا کے اندر امن کا گہوارہ بنایا. اور ہندوستان کو وہ مثال پیش کی کہ دنیا کے تمام دیش آج بھی ہندوستان کو فخر کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ خواجہ غریب نواز کا فیض ہے, وہ فیض چشتیہ فیض ہے کہ اس فیض چشتیہ نے تمام ہندوستان کو بہشتی بنایا, اور طرح طرح کے اولیاء اللہ اور طرح طرح کے بزرگان دین ان کے حلقے میں سے اس ہندوستان کو دیا. تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر جو یہ شخص نے گستاخانہ الفاظ کی, اس کی میں پرجوش مذمت کرتا ہوں, اور اس کو سزا کے لیے ہندوستان قانون سے اپیل کرتا ہوں کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا ملے, اور وہ برسرے ٹی وی چینل پر آ کر وہ معافی بھی مانگے, اور تمام عاشقان غریب نواز سے, جو بنا مذہب و ملت تمام عاشقوں سے وہ معافی مانگے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرے. اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے. جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, بزنس میں برکت نہیں ہے, جادو جنات سے پریشان ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے, اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزا کی پرابلم ہے, اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہے, گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے, جھگڑا ہے, ہر طرح بیماری ہے, جس طرح مصیبت, جس طرح عاجت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عاجت قبول ہو جائے ہے, آپ منت رکھو, نظر رکھو, اگر آپ کی عاجت قبول ہو جائے, میں نے خواجہ ظریف چشتی کا مدرسہ مرکز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپرد کروں گا. اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی, مدرسے کی تعمیر کے لیے ہی, جو پرچم سنیت, پرچم امام حسین, پرچم اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے, میرا مشن کو سپورٹ کرے, تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچم کو بلند کروں. ایک بڑا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں, اس کا نام ہے مدرسہ خواجہ ظریف چشتی مرکز تعلیمات صوفیہ, مرکز تعلیمات امام حسین. اگر آپ کو زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, جو بھی دینے والے ہو, ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے, یہ واٹس ایپ کو میسج کرو, لکھ دو, ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے, ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ کی زندگی سے ہر بلا, ہر مصیبت بھی آنا والا ہوگا, سب ختم ہو جائے گی. ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے, اللہ اس کو دین و دنیا سے مال مال کرے.
یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں، اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے، اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار، اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی، اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے، اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے۔ تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی، اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں، اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے، حرکت میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں، اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی۔